ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد انسانی اخلاقیات میں جو سب سے برا عمل ہے، بد اخلاقی ہے، ان میں سے ایک کسی دوسرے کو ملنے والی نعمت پر حسد کرنا ہے۔ حسد انتہائی برا عمل ہے، ایسا عمل جس میں حاسد ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا پر نہ شکر گزاری کرتا ہے اور اللہ کو نعوذ باللہ لا علم سمجھتا ہے، اور اس پر وہ محسود کو، جس پر وہ حسد کر رہا ہے، نعمت والے کو نقصان پہنچانے کا پورا زور لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اس نقصان پہنچانے کے لیے بہت سی چالیں چلتا ہے، تدبیریں کرتا ہے، مکر کرتا ہے۔ کبھی وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے اس کا دوست بن کر، کبھی وہ اپنے دوست کے دشمن کا دوست بن کر اس کو نقصان پہنچاتا ہے، تکلیف اور اذیت پہنچاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوست پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس کو تنہا چھوڑ جاتا ہے کہ خود ہی نپٹو اس سے، میں تو تمہارے صرف سکھ کا ساتھی ہوں، آسانی کا ساتھی ہوں، تنگی کا ساتھی نہیں ہوں۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ بندے کو تکلیف پہنچاؤں، اس کو جو نعمت ملی ہے وہ نعمت اس سے چھین لی جائے۔ اس کی وجوہات میں کبھی اس کا کسی بات پر اختلاف ہو جانا بھی ہوتا ہے کہ اس نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ اسے حسد کرنے لگ گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ حاسد خود ایک نعمت چاہتا ہوتا ہے لیکن اس کو وہ نہیں ملتی، کبھی اس کے رشتہ دار کو مل جاتی ہے، قریبی دوست کو مل جاتی ہے تو اس کے دل میں حسد آ جاتا ہے کہ مجھے کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی، اس کو کیوں ملی۔ مقصد نقصان پہنچانا ہوتا ہے، خواہش اس کو برباد کرنے کی ہوتی ہے، کسی طریقے سے یہ نعمت سے چھن جائے۔ یہ ایسا برا اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ بندے نے بے شمار نیکیاں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکاتیں دی ہیں، حج کیا ہے، بڑے کام کیے ہیں،
لیکن یہ ایک حسد ایسا عمل ہے جو اس کے سارے اعمال پہ نتیجہ کروا دے گا، اور اس کے لیے وہ ہر طرح کی سازش اور کوشش اور کاوش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے تباہی ہو جائے۔ اسلام ہمدردی کا، خیر خائی کا، ایثار کا، مواسات کا، پیار کا دین ہے۔ اسلام کہتا ہے کسی بھائی کو نعمت ملے تو اسے کہو ماشاء اللہ، کیا بات ہے، اللہ تمہاری اس نعمت پر حفاظت فرمائے، تمہیں حاسدین کے حسد سے بچائے، خوشی کا اظہار کرے کہ میرے بھائی کو نعمت ملی ہے، میرا بھائی آگے بڑھا ہے، میرے بھائی نے ترقی کی۔ اور پھر یہ جذبہ جو ہے یہ کبھی ذاتی طور پہ ہوتا ہے انسان کے دو لوگوں کے درمیان، کبھی خاندانی طور پہ ہو جاتا ہے کہ ایک رشتہ دار کو نعمت ملی دوسرے کو نہیں ملی تو وہ اس کے خلاف ہو گیا، اور کبھی یہی جذبہ قوموں کے درمیان ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کیوں نہیں مانا؟ صرف اس لیے کہ یہ بنی اسماعیل میں سے تھے۔ قرابت داری کا حسد آیا کہ یہ نعمت تو امامت دنیا کی نعمت تو ہمیں ملی ہوئی ہے، اللہ نے یہ نعمت ہم پر کی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مل گئی؟ سیرت پڑھنے والے جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے یہودی مدینہ میں اسی لیے جمع ہو رہے تھے کہ آخری نبی یہاں پر آئے گا، اور ان کا خیال تھا کہ وہ ہمیں میں سے کوئی ایک ہوگا، لیکن ہوا یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے ان کے قدر ہی، لیکن بنی اسرائیل نے حسد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ماننے سے انکار کر دیا۔ اچھا یہ تو اور جو ہے نا مکے کے اندر جن سے آپ کو واسطہ پڑا وہ آپ کا خاندان تھا، آپ کا قبیلہ تھا، وہ سارے بنی اسماعیل تھے، ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ جتنے بھی تھے یہ اسی خاندان کے تھے۔ لیکن ابو جہل سے کسی نے پوچھا تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں مانتا ہوں وہی آتی ہے، قرآن بھی صحیح ہے، سچے ہیں۔ کہا مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہا ہمارا اور بنو ہاشم کا مقابلہ ہوا، بیت اللہ کی خدمت پر ہم نے خدمت کی، حاجیوں کی خدمت کی، ان کو ستو پلائے، کھانے کھلائے، کپڑے پہنائے۔ اب انہوں نے ایک نبی کھڑا کر دیا، ہم کہاں سے لائیں؟ اس لیے نہیں مانے۔ حسد تھا، حسد اس کی وجہ سے نہیں مانے، اور وہ حسد آج تک چلا آ رہا ہے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان، مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان۔ اللہ نے مسلمانوں کو نعمت دی، یہودیوں نے خود کو نااہل ثابت کیا، بنی اسرائیل نے امامت انسانیت کے لیے۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ امامت ابراہیم کے خاندان میں رہے گی۔ جب ایک خاندان کے لوگوں نے اپنے آپ کو نااہل ثابت کر دیا تو اللہ نے وہ نعمت دوسرے خاندان کو عطا کر دی، اور اس دوسرے خاندان کو جب یہ نعمت ملی تو ایک وقت تک انہوں نے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے اپنے آپ کو اہل ثابت کیا، اور وہ نعمت ان کے پاس رہی۔ اب سارا برابر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نظریاتی جو دشمن تھے اسلام کے ان کا ذکر کیا سورۃ آل عمران کی اس آیت میں جو میں نے پڑھی۔ پورا رکوع ہے، اس رکوع کی آخری آیت ہے، چوتھا پارہ ہے، 11واں رکوع ہے۔ یہ سارا رکوع کبھی تنہائی میں بیٹھ کے پڑھے کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل فسق کا ذکر کیا۔ فرمایا اہل ایمان جو ہیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، ایمان باللہ ان کا وتیرہ ہے، نیکی میں جلدی کرتے ہیں، قیام اللیل کے خوگر ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں، اللہ کی آیات کو پڑھنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، ایمان لانے والے۔ جبکہ اہل فسق جو اہل کتاب بھی ہیں یعنی یہودی ہیں یا عیسائی ہیں ان کا بھی ذکر کیا اور ان کا تعارف ایسے کروایا کہ وہ ان کا کام ہے کہ وہ اہل ایمان کو اذیت پہنچاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں،
کبھی ان کو تانا دے کے، کبھی ان کو غربت و افلاس کا تانا دے دیں گے، کبھی ان کی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں اذیت پہنچاتے ہیں، ذہنی طور پر، جسمانی طور پہ ٹارچر کرتے ہیں، یہ اذیت پہنچاتے ہیں جو اہل کتاب میں اہل فسق ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ان کا ایک جرم نہیں ہے، یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے ایک ایک دن میں 300 انبیاء کو قتل کیا ان لوگوں نے، اور انبیاء کے قتل کے بعد شام کو سبزیوں کی دکانوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے جا کے۔ گویا ان کی نظر میں انبیاء کا قتل جرم ہی کوئی نہیں تھا، وہ اس کو جرم ہی نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا پھر ان کا یہ ہے کہ ہر اچھے کام سے انکار کرتے ہیں، اور منافقت کا عالم یہ ہے کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب علیحدہ ہوتے ہیں تو عزو علیکم الانامل من الغیظ، غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، دانتوں سے کاٹتے ہیں انگلیاں، غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اگر مسلمانوں کو خوشی ملے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں اچھائی پہنچے تو ان کو برا لگتا ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے تو یہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو خوشی ملی، مدینہ کے منافق یہودی روتے رہے بیٹھے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کیسے یاد رکھا۔ اور جب غزوہ احد میں مسلمانوں کے 70 سردار شہید ہو گئے تو یہ خوشیاں مناتے رہے، کیا سی سیانے سی کیا سی نہ جاؤ مار چڑھ گیا۔ یہ ان کا وتیرہ عادت ہے، ان کی ہمیشہ سے یہ عادت ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کچھ تو ظاہری دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اعلانیہ دشمن ہے، نہیں مانتے۔ کچھ وہ ہیں جو تمہاری صفوں میں موجود ہیں لیکن ان کا دل پاک نہیں ہے۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اور اس کے رفقا کی مثال گزشتہ جمعے غزوہ احد کا حوالے سے ذکر کرتے ہوئے یہی عرض کیا، 1000 کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں نکلا، مقام اشواق پہ جا کے عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کے واپس آ گئے۔ ہماری بات کیوں مانی؟ مطلب کیا تھا کہ مسلمانوں میں تقسیم پیدا ہو جائے، مسلمان پریشان ہو جائے، اور مسلمان جو ہے وہ گھبرا گئے کہ ہماری طاقت ٹوٹ گئی ہماری۔ اور قریب تھا، قرآن نے ذکر کیا، قریب تھا کہ 2 قبیلوں کے بڑے لوگ ان کے ساتھ واپس چلے جاتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ٹھہرایا، اللہ نے ان کو سمجھایا۔ یہ منافقین کا، اہل فسق کا یہ ان کا معاملہ ہے، اور حالت ان کی یہ اللہ فرماتے ہیں ہاں انتم اولائی تحبونہم، یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم تو محبت کرتے ہو، تمہاری ان سے محبت ہے، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وجہ ان کا حسد، ان کا بغض، ان کی تکلیف کہ ہمیں یہ نعمت کیوں نہیں ملی، ان کو کیوں ملی۔ اور پھر فرمایا بھائی لکوکم قالوا آمنا، جب وہ تمہیں ملتے ہیں الگ تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب الگ ہوتے ہیں تو غصے سے اپنے دانت اپنی انگلیوں پہ مارتے ہیں، گندیاں کاٹتے ہیں اپنی کہ یہ مسلمان کیوں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ ان کی حسد کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا وتیرہ یہ کل موتوا بغیظکم، ان سے کو مرتے رہو، اپنی آگ میں جلتے رہو، اپنے غصے کی آگ میں مرتے رہو، مر جاؤ اپنے غصے میں۔ اور مسلمانوں نے کہا کہ تم اپنے کام جاری رکھو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ ملتے ہیں نا، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی دلی نفرت کبھی ان کی زبانوں پہ آ جاتی ہے، ان کے منہ سے ان کا بغض ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں حسد اور بغض اور نفرت ہے وہ اسے کہیں زیادہ ہے۔
جو وہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں دوستی کے روپ میں، کبھی ان کا دل ابھر جاتا ہے اور وہ بات کر دیتے ہیں، اپنا غصہ نکال لیتے ہیں، لیکن جو دل میں ہے ان کے وہ تکلیف کو اور زیادہ اذیتناک اور تکلیف دے ہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا وہ اس سے بھی بڑا ہے جو وہ زبان سے کہتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں امریکی صدر نے سعودی فرمانروا محمد بن سلمان کے بارے میں جو گندی زبان استعمال کی، یہ وہ ہے جس کو اللہ نے ذکر کیا قد بدت البغضاء من افواہہم، جو بغض ان کے دل کا ہے کبھی زبان پر آ جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ان کے دل میں نفرت چلی ہے، تکلیف ہے، ان کو بڑی دوست نہیں ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے دوستوں کے سوا کسی کو ان کو دوست نہ بناؤ، ان کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دلی دوست بننے کے قابل نہیں ہے۔ معاشرتی اس میں رہنا ایک الگ بات ہے، معاشرتی تعلق رکھنا الگ بات ہے، لیکن بتانا دلی دوستی قلبی دوستی ان سے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسلمانوں کو عالم اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک طرف ان کی سازشیں ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان نقصان اٹھائیں، یہ چاہتے ہیں مسلمان ختم ہو جائیں، یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کی قوت پارا پارا ہو جائے، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں، دیکھیں نا امریکہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، ان کا مقصد ایران کو ختم کرنا نہیں تھا، نہ ہے، یہ چاہتے تھے کہ ہم حملہ کریں گے، ایران اور عرب ممالک آپس میں لڑے، ہم تماشا دیکھیں۔ اللہ جزائے خیر دے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، حکمرانوں کو، فوج کو کمال دیانتداری کے ساتھ انہوں نے ایک ایسا مارکا لڑا ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ اور اسرائیل کو دھول چٹا گیا ہے۔ سبب کیا تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ عرب اور ایران آپس میں لڑے۔ کیوں؟ اگر ایک طرف اسرائیل گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے پر ہے تو دوسری طرف ایران بھی صفی حکومت بحال کر کے بحالی چاہتا ہے، گریٹر ایران کا منصوبہ اپنے پاس رکھتا ہے، وہ بھی مدینے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ بھی خیبر تک کرنا چاہتے ہیں، منصوبہ دونوں کا ایک ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وہ چاہتے ہیں ان کے نقصان کرنا، اللہ کے اپنے قوانین۔ قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، ہر بری تدبیر اسی کی طرف لوٹتی ہے جو کرتا ہے، جو چال چلے گا وہ چال اس پر لوٹ جائے گی، یہ چال ان پر لوٹ گئی۔ کبھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگوں تمہاری بغاوت تمہارے ہی خلاف جائے گی۔ آج دنیا میں ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، دنیا بھر میں دنیا جان گئی، وہ ایک مٹ جو تھی نا کہ ناقابل شکست ہے وہ ٹوٹ گئی، اسرائیلی قوت بھی پارا پارا ہو گئی، امریکن جو طاقت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کہتا ہے، ہم قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ فرمایا یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت تمہارے خلاف ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ وضاحت سے اللہ نے ایک اور پہ فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک خفیہ چال وہ چلتے ہیں، ایک اللہ خفیہ چال چلتا ہے، ایک تدبیر ان کی ہے، ایک تدبیر اللہ کی ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر بہترین، اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا۔ انسان کو علم نہیں ہوتا میں کدھر جا رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سارا علم ہوتا ہے، اور کبھی اللہ ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے وہ دشمن جو ہے اسلام اور مسلمان کا یا انسان کا وہ خود اپنے جال میں آگے پھنس جاتا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ایک تدبیر انہوں نے کی اور ایک تدبیر ہم نے کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ جانتے نہیں ہیں، ان کو شعور نہیں ہے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ذرا غور تو کرو ان کی تدبیر کا کیا بنا، جو چال انہوں نے چلی، جو مکر انہوں نے کھیلا، اس چال کا کیا بنا۔ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ، ہم نے ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔
قانون ہے اللہ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے. سبحان اللہ. فما انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان دشمنوں کو بھی اور ان کی اقوام کو بھی برباد کر دیا، سب کو برباد کر دیا. اللہ کا قانون ہے. ہم انسان ذرا جلد باز ہے نا، وہ کہتے ہیں بس آج ہی فیصلہ ہو جائے، آج ہی فیصلہ ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون یہ نہیں. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزیرن کر دی گئی، آپ کو اذیت پہنچائی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کی ہنڈیا میں گندگی پھینکی گئی، آپ کے گھر کے باہر کھڑے کھودے گئے، آپ کی بچیوں کو جو رشتے ہوئے تھے وہ توڑوائے گئے، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کو برا بھلا کہا گیا. آپ اللہ کے سب سے محبوب اور پیارے نبی تھے، اللہ کے سب سے لاڈلی شخصیت انسانوں میں سے تھے. ہمارے استاد فرماتے ہیں اللہ چاہتا تو یہ 10-12 جو سردار تھے ان کو فرشتوں سے کہتا اٹھا کے سمندر میں منگوا دیتا، مکے میں امن ہو جاتا. لیکن اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ نے اپنے نبی سے کہا تم یہاں سے نکلو. اللہ نے کہا تم یہاں سے نکلو. ہجرت کروائی، پھر بدر، پھر احد، پھر خندق، پھر خیبر، پھر قینقاع، کتنی جنگیں کروائی. لیکن 8 سال کے عرصے میں دوبارہ فاتحانہ طور پر مکے کا قبضہ دلوایا. لیکن 8 سال لگ گئے. قانون اللہ کا، اللہ کا اپنا نظام ہے، انسان جلد باز ہے. آج یہ سارے معاملات ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں. اور پھر قرآن اس طرح کے واقعات سے بھرا ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ چال ہی چلتی تھی نا، حسد کرتی تھی نا حضرت نوح سے. حضرت نوح علیہ السلام کو حکم اب کشتی بنا کے پاس کرے اور کہتے تھے خشکی سے کشتی چلائے گا، یہاں پانی پینے کو نہیں ملتا، یہ کشتی بنا رہا ہے، مذاق اڑاتا ہے. پھر ان مذاق اڑانے والے کو کیا ہوا؟ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا. اللہ فرماتا ہے 1 سال انہوں نے چلی اور 1 سال ہم نے چلی. کیا انجام ہوا قوم نوح کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش روکنے کے لیے فرعون نے کیا کی؟ 1 سال فرعون نے چلی، 1 سال اللہ نے چلی. فرعون نے کہا بچے مار ڈالو، پیدا ہونے والا ہر بچہ بنی اسرائیل کا مار ڈالو. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی کیا اور فرعون کے گھر بھی بھیج دیا کہ پرورش بھی تم کرو. اللہ کی طاقت معمولی ہے. سیرت کی کتابوں میں تفاسیر میں آتا ہے کہ اس نے پہلے عام حکم دیا ہر بچہ مار ڈالو. پھر کسی درباری نے کہا کہ سارے مر گئے تو خدمت کیا کرے گا؟ اس نے کہا چلو 1 سال مارو، 1 سال زندہ چھوڑ دو تاکہ غلام بن کے رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جس دن تم مار رہے ہو اسی سال پیدا کر کے دکھاؤں اور پیدا بھی کروں گا اور حفاظت بھی کروں گا اور تیرے گھر پال کے دکھاؤں گا. اللہ نے کر کے دکھایا. ماں سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا ڈرنا نہیں ہے، سپاہی آ جائیں تو اس کو دریا میں پھینک دو. اللہ میرا بچہ ہے، فرمایا پریشان نہ ہو، بچہ تیرا ہی ہے، تنخواہ بھی ملے گی، دودھ بھی تو پلائے گی، سینے سے بھی تو لگائی سکتے. یہ میں رب ہوں، میں کرتا ہوں. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا. ایک تدبیر وہ کی، یہ کرتے ہیں ایک اللہ نے کی. موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، قوم کو لے کے نکل گئے. فرعون پیچھے پکڑا، بھاگا قوم کو پکڑنے کے لیے. انہوں نے کہا موسیٰ مروا دیا تم نے ہم کو، آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی موجیں. اللہ نے فرمایا موسیٰ پریشان نہیں ہونا، تم میرا ہے، میں حفاظت کر کے دیکھوں. اللہ نے چلتے سمندر میں سے موسیٰ علیہ السلام اور مکہ کو نکالا. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا. اللہ نے مثالیں دی ہیں. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام خود کہتے ہیں، اللہ حضرت جب یعقوب علیہ السلام کو خواب سنایا نا یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، وہ تیرے خلاف کوئی سازش کریں. لیکن یوسف علیہ السلام نے تو نہ بتایا. حضرت یعقوب کی محبت نے ان کے کام کھڑے کر دیے.
پھر ایک سازش کی انہوں نے، پھینک دیا کنویں میں، وہاں سے بازار مصر میں، وہاں سے شاہی محل میں، اور وہاں سے پھر آگے جو ہوا سارا تاریخ کا ایک واقعہ، سچا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، فرمایا اللہ سے دعا مانگی، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اللہ بچانے والا تو ہے، اگر تو نے مجھے ان کے مکر سے نہ بچایا تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف۔ اس سے پہلے کہا اللہ مجھے جیل ہی پیاری ہے، مجھے جیل دے گی۔ سازش کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اللہ نے کہا یوسف تو میرا بندہ فکر نہ کر، جا جیل میں جا، دیکھ تجھے بادشاہ بنا کے واپس لاؤں۔ ایک اللہ کی چال ہے، ایک ان کی چال ہے، حسد کی وجہ سے یہ چالیں حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کو قتل کرنے کی سازش ہوئی، ساری قوم نے کہا ہمارے قابو نہیں آ رہا، قبیلے کا ہر قبیلے کا ایک بندہ تلوار لے کے آپ کے گھر کے دروازے میں کھڑے ہو جائے، صبح آپ نکلے یک بار کی حملہ کرو، ہر بندے کی تلوار کو خون ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قتل ہو جائیں گے تو بنو ہاشم کس کس سے لڑیں گے؟ فدیہ مانگیں گے، دیت مانگیں گے، دے دیں گے، جان چھوڑ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا مجھے بھی رب کس نے کہنا تمہیں ان کے بیچ میں سے نکال کے نہ لے گیا۔ فرمایا میرے پیغمبر وہاں سے مٹی پکڑ اور ایسے کر کے پھینک دے، سورۃ یاسین پڑھ اور نکل جا۔ سورۃ یاسین پڑھتے ہوئے نکلے، مٹی پھینکی، 100-150 کتنی سی مٹی ذرے سے دھونے سے 100-150 بندے کی آنکھوں میں کس نے پہنچائی؟ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ایک تدبیر انہوں نے کی، ایک تدبیر اللہ نے کی۔ ہر ایک کی آنکھ میں وہ سارے آنکھیں ملنے لگے، سارے پیغمبر بیچ میں سے نکلے۔ غار ثور میں کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے، آقا قدم نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے غار ثور دیکھا، وہ جانتے ہیں آقا سامنے باہر دروازے میں کھڑے ہیں۔ قربان جاؤں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پہ، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہیں ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرا یہ ایمان ہے تو چلو میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون۔ ایک مکڑی سے کہا دروازے پہ جالا بنا دو، ایک کبوتری نے کہا یہاں پہ گھونسلہ بنا کے انڈے دے دو، دروازہ کھلا ہے، نیچے پیارے پیغمبر ہیں، اوپر وہ کھڑے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے یار اندر بڑھ کے بیٹھ لو، بھیجتے نہیں ہے۔ دوسرا کہتا تیرا دماغ بھی صحیح ہے، ننگے ہوتے تو جالا کیوں ہوں؟ تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے، کبوتری کا یہ پڑا ہوا ہے، گھونسلہ بنا ہوا ہے، تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے، چلو آگے نکلو۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ حفاظتیں ایسے بھی کر لیتا ہے، اللہ حفاظتیں ایسے اللہ پر اعتماد تو کر کے دیتا ہے۔ پھر بدر میں، پھر احد میں، پھر خندق میں، کون سا موقع ہے جہاں قریش مکہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مار نہیں ہوئی؟ غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ شکل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، چہرہ مورا آپ سے ملتا تھا، دیکھ کے کہا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالا ہے، اولو حبل اولو حبل کی چاہ کے نعرے لگے۔ اللہ کے پیغمبر محفوظ و مصون تھے۔ جب اللہ اکبر وعلا، اللہ اعلی وعجل، اللہ اکبر کے نعرے لگے تو ان کو پتا چلا کہ ہم بلیکے میں رہ گئے، غلطی میں رہ گئے۔ اللہ حفاظتیں کرتا ہے، اللہ تحفظ دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے جیسے اس سے بچانا ہوتا ہے۔ اپنے پیغمبر کو بچایا، ریاست مدینہ کو ختم کرنے کی کیا کیا چالیں کی زمین ظالموں نے، اللہ نے ریاست مدینہ کا تحفظ بھی کیا اور ریاست مدینہ کو دنیا کی اعلیٰ ترین ریاست بنایا۔ آج بھی دنیا میں امن چاہتی ہے تو مدینے والے کے قانون پہ چلنا پڑے گا، جو ریاست مدینہ کا قانون تھا اس پر چلنا پڑے گا۔ لیکن اگر اس کو چھوڑیں گے تو ذلیل و رسوا ہونے جیسے ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر،
پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں دیکھیے کیا کیا، کون سا موقع ہے انہیں کیا کیا آفریں کروائی گئی، کیسی کیسی باتیں ان سے کہی گئی ہمارے ساتھ نہ لو، لیکن اللہ کی ذات پر ان کا اعتماد اور اعتقاد اتنا تھا، انہوں نے کہا مر جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ حضرت صہیب کو ماری اس نے نا نیزہ، صہیب رومی کو، کہا اب تو تیرا بھی جی چاہتا ہوگا کہ تو چھوٹ جائے، تیری جگہ محمد پھنس جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خون کا فوارہ جسم سے نکل رہا تھا، طاقت جمع کر کے کہنے بدبخت تجھے میرے ایمان کا پتہ ہی نہیں، تو کہتا ہے میں چھوٹ جاؤں آقا یہاں پھنس جائے، اور میں تو یہ بھی نہیں چاہتا میں یہاں چھوٹ جاؤں، مدینے میں بیٹھے میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا چھوٹ جائے۔ یہ قربانیاں تھی، یہ جذبہ تھا، یہ ایمان تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ اسی لیے اللہ نے یہ بھی رہنمائی کی ہے ان مکاروں سے کیسے بچنا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس کا آخری حصہ دیکھیے، فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یہ خوش ہوتے ہیں۔ اگلی بات فرمائی وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کر لو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صبر اور تقوی کا مظاہرہ کرنا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ مشکلات قوموں پہ آیا کرتی ہیں، تنگیاں آیا کرتی ہیں، یہ گھڑیاں یہ لمحات آ جایا کرتے ہیں، لیکن زندہ قومیں ان پر صبر کرتی ہیں، مقابلہ کرتی ہیں، ڈٹ جاتی ہیں، اپنے ایمان اور اپنے نظریے کو نہیں بیچتی، دولت کے پیچھے، منصب کے پیچھے، شہرت کے پیچھے اپنے ایمان کی قربانی نہیں دیتی۔ ان تصویروں وتتقوا، اللہ کا وعدہ ہے صبر اور تقوی تم اختیار کرو۔ فرمایا لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا مکر، ان کی چال تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے حضور دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت عباس بیان کرتے آقا دعا مانگا کرتے تھے ربی اعنی ولا تعن علی، اللہ میری مدد کر، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، وانصرنی ولا تنصر علی، میری مدد کر، پھر وہی جملہ الفاظ الگ ہیں، میری نصرت کر، میرے خلاف کسی کی نصرت نہ کرنا، وانصر لی ولا تنصر علی، میرے حق میں کوئی تدبیر کر، میرے خلاف ہونے والی تدبیروں کو پورے نہ چلانا، مکمل نہ کرنا، واہدنی ویسر ہدای لی، مجھے ہدایت عطا فرما اور میرے لیے ہدایت الیہ، میرے لیے ہدایت آسان کر دے، وانصرنی علی من بغی علی، اور جو میرے خلاف بغاوت کرتا اس کے خلاف میری مدد فرما۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے۔ حضرات گرامی، یہ حالات آیا کرتے ہیں۔ آج اگر ہماری حکومت یوم تشکر منا رہی ہے تو بجا منا رہی ہے، منانا چاہیے، اللہ نے ہم سے کام لیا ہے۔ وہ جس ملک میں کرپشن کا نام ہے، جس ملک میں دہشت گردی کے الزام ہے، جس ملک پہ جو ہے نا وہ کوئی اس پر اس کے اپنے لوگ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، آج اللہ نے ساری دنیا کو ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ نے کیا ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں، صبر اور تقوی کا اللہ نے کیا، یہ نتیجہ دیا ہے۔ ورنہ اسرائیل جیسا انسان دشمن ہمارے سروں پہ چڑھ کے بیٹھا، وہ لوگ ہمارے وسائل پہ قبضہ کر جاتے ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا ہے تو ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، صحیح شکر ادا کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالی